اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو فعل میں جاری تھی اور فعل کی جو بیسک اور اساسی 3 اقسام تھیں، ماضی، مضارع اور امر، ہم نے ان میں ایک گفتگو مکمل کی ہے اور اس کے بعد کچھ اضافی چیزوں کو جو فعل کی اقسام ہیں ہم نے انہیں بیان کرنا شروع کیا کہ فعل یا معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، اور اسی گفتگو کا ایک تسلسل ہے، مزید فعل میں تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک قسم فعل کے افعال قلوب، افعال قلوب جس طرح نام سے واضح ہے، قلوب قلب کی جمع ہے یعنی دل۔ بعض کیونکہ افعال ہوتے ہیں جو اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتے ہیں اور بعض افعال ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ یقین ہے، شک ہے، ظن ہے، اب یہ چیز ان کا تعلق دل سے ہے، دل یا یقین کی کیفیت میں ہوتا ہے یا شک کی یا ظن کی، تو یہ قلوب کے افعال ہیں، دل کے کام ہیں، نہ کہ اعضاء و جوارح کے۔ تو بعض ایسے افعال ہیں جو قلب سے صادر ہوتے ہیں تو انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے، اور وہ افعال قلوب عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں، ان کی تفصیلات میں انشاءاللہ ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں، یہ کتنے ہیں، ان کا عمل کیا ہے اور ان کے خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ افعال قلوب ہیں کون سے؟ یہ افعال قلوب ہمارے پاس 9 ہیں: علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، زعمت، وجدت، الفیت، جعلت۔ تو ان 9 میں سے جو 7 ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آخری 2 کے علاوہ، الفیت اور جعلت کے علاوہ۔ تو یہ ہمارے پاس 9 ان کی تعداد ہے اور یہ انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ یہ علم، یقین، گمان، یہ سب ان کے معنی ہیں، بعض یقین کے لیے آتے ہیں، بعض شک کے لیے آتے ہیں، تو انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، یعنی اگر یہ افعال قلوب نہ ہوں تو وہ 2 جو اسم ہوتے ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ افعال قلوب ان مبتدا اور خبر پہ داخل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں یہ مبتدا اور خبر ان کے مفعول بن جاتے ہیں، یعنی گویا اس وقت ان افعال قلوب کے یہ 2 مفعول ہوں گے۔ جیسے زید فاضل، زید فاضل ہے، زید عالم، زید عالم ہے، لیکن اگر افعال قلوب میں سے کوئی ان پر داخل ہو جائے، مثلا علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، یعنی مجھے یقین ہے کہ زید فاضل ہے۔ اب یقین یہ قلبی فعل ہے، یقین کی کیفیت۔ تو زید اور فاضل جو مبتدا خبر تھے، جب فعل افعال قلوب میں سے ایک فعل ان پر داخل ہوا ہے تو یہ دونوں، زید بھی اس کا مفعول بن گیا ہے اور فاضل بھی ان کا مفعول بن گیا ہے۔ زید مفعول اول ہے اور فاضل مفعول ثانی ہے۔ یہ افعال قلوب کا عمل ہے۔ ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ خصوصیات جب بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں صرف ان کے ساتھ خاص ہیں، مختصات انہیں کہیں یا خصوصیات کہیں، خواص کہیں، یعنی خاصہ کی جمع ہے خواص۔ تو یہ چیزیں جو کچھ ان کی خصوصیات ہیں، یہ چیزیں صرف افعال قلوب کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ باقی افعال میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ یہ 4 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ افعال قلوب میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر انحصار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے 2 مفعول ہیں، زید اور فاضل 2 مفعول ہیں علم تو، کہ ایک کو حذف کر دیں اور ایک کو ذکر کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہم نے سابقہ درس میں بتایا کہ جو افعال متعدیہ کی اقسام تھے ان میں سے ایک قسم تھی کہ جب بعض افعال ایسے ہیں جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، جیسے اعطیت ہے۔ اب وہاں پر ہم یہ کر سکتے تھے کہ ایک کو حذف کر دیں اور ایک کو ذکر کر دیں، لیکن یہاں پر جو علمتو کا باب ہے، جب وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ باب علمتو کے برخلاف، یعنی کیا مطلب؟ علمتو یقین کا افعال قلوب میں سے ہے۔ یہ جو افعال قلوب میں جب آئیں گے باب علمتو کو یہی معنی ہے، یعنی افعال قلوب میں 2 مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اعطیت وغیرہ میں وہاں پر ہم ایک کو حذف اور دوسرے کو ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی
اعطیتو زیدن درہمن جب ہم نے بولا تھا وہاں پر اعطیتو زیدن کہنا بھی جائز ہے، اعطیتو درہمن کہنا بھی جائز ہے، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز تھا۔ لیکن علمتو کے باب میں یعنی افعال قلوب میں یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک کو حذف کریں اور دوسرے کو ذکر کریں، یعنی علمتو زیدن فاضلا میں ہم علمتو زیدن کہیں فاضلاً کو حذف کر کے، یا علمتو فاضلاً کہیں زیدن کو حذف کر کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت یہ ہے افعال قلوب کی کہ ان کے عمل کو ملغا کرنا بھی جائز ہے، ان کے عمل کا الغاء بھی جائز ہے، یعنی ایک صورت ایسی آتی ہے جہاں پر ہم افعال قلوب کو عمل دیں وہ بھی صحیح ہے، عمل نہ دیں وہ بھی صحیح ہے، یعنی وہاں پر ان کا عمل کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ جیسے یہ کب ایسا ہوتا ہے جب یہ افعال قلوب وہ جو مبتدا اور خبر تھے ان کے درمیان میں آ جائیں یا آخر پر آ جائیں، کیونکہ جب ابھی تک جو ہم نے مثال دی مثلا علمتو زیدن فاضلا، وہاں پر جو افعال قلوب میں سے ہے علمتو وہ شروع میں موجود ہے، مبتدا خبر دونوں پر مقدم ہے، تو وہاں پر ان کو عمل دینا ضروری ہے، وہاں پر عمل کرے گا علمتو زیدن مفعول اول ہوگا اور فاضلا مفعول ثانی ہوگا۔ لیکن اگر یہ افعال قلوب مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائیں یا آخر پر آ جائیں تو وہاں پر ان کے عمل کو ملغا کرنا بھی جائز ہے، اور یعنی ان کے جو عمل ہے عمل باطل ہونا بھی جائز ہے کہ یہ عمل نہ کرے، اور مبتدا خبر ویسے مرفوع ہوں، اور ان کو عمل دینا بھی جائز ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ یعنی زیدن ظننتو عالمن، اب ظننتو اگرچہ افعال قلوب میں سے ہے لیکن درمیان میں آ گیا ہے مبتدا خبر کے، تو اب یہاں پر اس کا عمل باطل کرنا بھی جائز ہے لیکن عمل دینا بھی جائز ہے، یا آخر پر آ جائے یہ افعال قلوب، مثلا زید قائم ظننتو، اب یہاں پر مبتدا خبر دونوں سے کے بعد آیا ہے یہ ظننتو افعال قلوب میں سے، تو اس کا عمل باطل کرنا جائز ہے۔ الغاء کیا ہوتا ہے؟ الغاء یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لفظاً اور محلاً دونوں عمل باطل کرنا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لفظاً عمل کر رہی ہوتی لیکن لفظاً عمل نہیں کر رہی لیکن محلاً عمل کر رہی ہے، جس طرح ابھی ہم تیسری خصوصیت میں بتائیں گے تعلیق میں، جہاں پر عمل معلق ہوتا ہے، یہی فرق ہے الغاء اور تعلیق میں۔ کیونکہ تیسری صورت کون سی ہے؟ تیسری صورت یہ چوتھی صورت عفواً، کہ جہاں پر عمل معلق کیا جاتا ہے۔ تعلیق کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر عمل لفظاً تو باطل ہوتا ہے لیکن محلاً عمل دیا جاتا ہے اسے، محلاً وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں افعال قلوب لیکن لفظاً عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن الغاء میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ لفظاً عمل کر رہے ہیں نہ محلاً عمل کر رہے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ الغاء اور تعلیق میں فرق ہے۔ یعنی وہاں پر جو تعلیق میں ہم بتائیں گے کہ وہاں پر یعنی لفظاً عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے وہاں پر، لیکن محلاً عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ محلاً عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب ہم عمل باطل کریں گے تو لفظاً بھی کریں گے محلاً بھی کریں گے، دونوں یہ باطل کرنا جائز ہے، لفظاً اور محلاً، یہ الغاء کا معنی ہے۔ یعنی اگر یہ سوال ہے کہ الغاء اور تعلیق میں کیا فرق ہے، الغاء یہ ہوتا ہے کہ لفظاً اور محلاً دونوں عمل باطل ہو، دونوں طرح سے عمل کا باطل ہونا، اور تعلیق میں کیا ہوتا ہے کہ لفظاً تو عمل باطل ہے لیکن محلاً عمل وہاں پر جائز ہے، محلاً وہ عمل کرے گا، وہ تعلیق ہوتا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ افعال قلوب میں یہ ممکن ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی چیز کی ضمیریں ہوں۔ اب یہ چیز صرف افعال قلوب میں ہو سکتی ہے، باقیوں میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے علمتنی منطلقا، علمتنی میں نے اپنے آپ کو جانا کہ میں منطلق ہوں، چلنے والا ہوں۔ اب یہاں پر جو علم تو ہے تو ضمیر وہ بھی متکلم کی ہے، اور مفعول بھی جو ہے یا متکلم وہ بھی متکلم کی ہے، یعنی فاعل بھی ضمیر ہے جس کا مرجع متکلم ہے، اور مفعول بھی ضمیر ہے جس سے مراد متکلم ہے۔ تو فاعل بھی ایک شخص کی ضمیر ہے، مفعول بھی اسی شخص کی ضمیر ہے۔ یہ افعال قلوب میں جائز ہے لیکن باقی افعال میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضربتنی، ضربتنی نصرتنی میں نے اپنے آپ کی مدد کی، ضربتنی میں نے اپنے آپ کو مارا، کہ تو ضمیر بھی متکلم کی طرف جائے یا متکلم بھی متکلم کیوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ مثلا ہم وہاں پر کہیں گے ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا، دونوں ضمیریں ہوں ایک ہی شخص کی ایک ہی چیز کی، وہ صحیح نہیں ہے باقی افعال میں، لیکن افعال قلوب میں صحیح ہے
کہ تو ضمیر بھی ایک ہی چیز کی ہے، ایک شخص کی، اور یا متکلم بھی اسی شخص کی ہے، متکلم کی، تو یہ افعال قلوب میں جائز ہے۔ چوتھی خصوصیت جو افعال قلوب کے ساتھ خاص ہے وہ ہے کہ اس کے عمل کو معلق کرنا واجب ہے۔ اب یہ دوسری اور چوتھی میں یہ فرق بنے گا کہ جب ہم نے الغاء کہا تھا وہاں پر الغاء جائز تھا، یعنی عمل دے بھی سکتے تھے افعال قلوب کو اور عمل باطل بھی کر سکتے تھے، لیکن تعلیق واجب ہوتی ہے۔ تعلیق یہ معلق سے، جس طرح ہم یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں کہ فلاں چیز معلق ہے، مثلا یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ معلق بین الارض والسماء، یہ چیز آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز معلق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو افعال قلوب ہیں اس صورت میں معلق ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نہ بالکل اس کا عمل باطل کر دیا جاتا ہے اور نہ ہی بالکل اس کا عمل اس کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل لفظاً تو نہیں کر رہے لیکن محلاً کر رہے ہیں، یہ درمیانی کیفیت میں ہے، یعنی نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، نہ ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمل اصلاً باطل ہے، نہ لفظاً نہ محلاً، اور نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمل بالکل صحیح ہے لفظاً اور محلاً، بلکہ درمیانی کیفیت ہے کہ ہاں لفظاً عمل نہیں کر رہے لیکن محلاً عمل کر رہے ہیں، یعنی محل اس کا ہے کہ وہ وہاں پر محلاً اس کا عمل جاری ہے، وہاں پر اس کا عمل آ رہا ہے معناً اور محلاً، لیکن لفظی طور پر اسے ہم عمل نہیں دے سکتے، ایک معنی اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ افعال جو ہیں افعال قلوب بعض اوقات ایسی چیز سے پہلے واقع ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز صدارت طلب ہوتی ہے، یعنی وہ چیز یہ چاہتی ہے کہ میں کلام کے شروع میں آؤں، لیکن اس چیز کے شروع میں آ جاتے ہیں افعال قلوب۔ اب اگر افعال قلوب لفظاً عمل کرتے ہیں تو ان جو چیزیں ہیں مثلا حمزہ استفہام وغیرہ، ان کی صدارت ختم ہوتی ہے۔ اگر لفظاً عمل نہ کریں تو ان کی صدارت باقی رہتی ہے، لیکن اگر لفظاً عمل کر دیں تو ان کی صدارت ختم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے تاکہ ان کی صدارت اور جو کلام کی ابتدا ہے وہ اس سے صدارت ختم نہ ہو تو ہم اسے عمل نہیں دیتے۔ جیسے استفہام ہے، بعض کو استفہام سے پہلے آ جاتے ہیں افعال قلوب، علمت ازید عندک ام عامر۔ اب یہاں پر حمزہ استفہام ہے، یہ صدارت طلب ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں کلام کے شروع میں ہوں۔ اب اس سے پہلے علمت افعال قلوب میں سے آ گیا۔ اب علمت اگر عمل کرے گا تو حمزہ استفہام کی صدارت ختم ہوتی ہے کہ میں صدارت شروع میں ہوں، میرے ہی بات چلے گی، میرے ہی مطلب حکم لاگو ہوگا، نہ کہ علمتو کا۔ تو اس وجہ سے اگر علمت عمل کرتا ہے تو حمزہ کی صدارت ختم ہوتی ہے، استفہام کی صدارت ختم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم علمتو کو لفظاً عمل نہیں دے رہے لیکن محلاً عمل دے رہے ہیں۔ ما، ان اور لا نافیات سے پہلے اگر آ جائے وہ بھی صدارت طلب ہوتے ہیں، جیسے علمت ما زید فی الدار، میں نے جانا کہ زید گھر میں نہیں ہے۔ اب ما نافیہ، اس سے پہلے علمت آ گیا ہے افعال قلوب میں سے۔ علمت اگر لفظاً عمل کرتا ہے تو اس کی ما کی صدارت ختم ہوتی ہے لیکن محلاً عمل یہاں پر باقی ہے۔ لام ابتدا سے پہلے علمت لزید منطلق، میں نے جانا کہ زید چلنے والا ہے۔ اب لام ابتدا ہے، اس سے پہلے علمت آیا ہے، اگر علمت یہاں پر عمل کرتا ہے تو لام ابتدا کی صدارت ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر لفظاً عمل نہیں کر رہے لیکن محلاً عمل کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا فرق کہاں پر ہے؟ اس کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں لفظاً عمل نہیں کر رہے لیکن محلاً عمل کر رہے ہیں؟ کہ اگر اگلے اس جملے پر کسی اور چیز کا عطف ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ عمل، یہ لفظ ظاہر ہو جائے، اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، لفظاً عمل ظاہر ہو جائے گا۔ مثلا علمت لزید منطلق، اب زید اور منطلق میں تو لفظاً عمل علم تو نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک اور جملہ اسمیہ کا مثلا زید منطلق پر عطف ہو رہا ہو، مثلا علمت لزید منطلق و بکرا راجعا، مثلا و بکرا ذاہبا الی المدرسہ، میں نے جانا کہ زید چل رہا ہے اور بکر جو ہے وہ مثلا ذاہبا الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب بکرا ذاہبا جو ہے وہ منصوب ہے، وہاں پر علم تو لفظاً عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید اور منطلق میں تو ایک رکاوٹ تھی لیکن بکر اور ذاہب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہاں پر اس کا عمل ظاہر نہ ہو۔ اب بکر اور ذاہب مثلا جو ہے اس کا عطف ہوگا زید منطلق پر، تو زید اور منطلق اگرچہ لفظاً ان پر رفع ہے لیکن محلاً گویا ہے، اس کا جو محل اور مقام ہے وہ نصب والا ہے،
تو بکر اور ذہب کا جو اس کا عطف ہوگا زید اور منطلق پر، وہ عطف اس کے لفظ پر نہیں ہوگا، اس کے محل پر ہوگا۔ جب محل پر ہوگا تو زید اور منطلق محلاً منصوب ہیں، تو بکر اور ذہب جو ہے وہ محلاً منصوب ہو جائیں گے۔ علمت کا وہاں پر جو عمل ہے وہ لفظاً ظاہر ہو جائے گا۔ یا لام قسم سے پہلے، جیسے علمت لیأتین زید، اب یہاں پر علمت ہے، لام قسم ہے، اس سے پہلے علمت افعال قلوب میں سے ہے، اب لام قسم ابتدا چاہتی ہے، تو علمت عمل یہاں پر اس کا معلق کرنا ضروری ہے، یعنی لفظاً عمل تو نہیں کرے گا یہ علمت، لیکن محلاً عمل یہ کرے گا۔ اب ان مقامات میں لفظاً عمل نہیں ہے لیکن معناً عمل ہے، اور اسی وجہ سے اسے معلق بولا جاتا ہے اور تعلیق بولا جاتا ہے کہ یہ عمل ان کا معلق ہے۔ معلق کا کیا مطلب؟ نہ بالکل اسے عمل دے رہے ہیں، نہ بالکل اس کا عمل باطل کر رہے ہیں، بلکہ درمیانی کیفیت میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ لفظاً عمل نہیں کر رہے لیکن محلاً عمل یہ کر رہے ہیں، برخلاف اس کے الغاء کے۔ الغاء میں جب ہم ان کا عمل باطل کرتے تھے افعال قلوب کا، تو لفظاً بھی باطل کرتے تھے، محلاً بھی باطل کرتے تھے، وہاں پر معلق والی تعلیق والی درمیانی کیفیت نہیں تھی، یا عمل بالکل دیں گے لفظاً محلاً، یا عمل بالکل باطل کریں گے لفظاً اور محلاً۔ یہ ہیں افعال قلوب کی خصوصیات۔ آگے ایک اور چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر تو جتنی صورتیں تھیں یہاں پر تھیں کہ جہاں پر یہ سارے افعال ان کا تعلق دل سے ہو، یقین و شک اور ظن سے ہو۔ اگر دلی عمل ہے، قلب کا عمل ہے، قلب کا فعل ہے، تو پھر یہ دو مفعولوں کو نصب دیں گے، مضاف خبر کو نصب دیں گے اور دونوں ان کے مفعول ہوں گے۔ لیکن اگر یہ افعال بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں کسی خارجی عمل کے لیے، قلبی عمل سے نکل کر خارجی عمل میں بعض اوقات یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اگر یہ افعال ایک خارجی افعال میں استعمال ہوں گے اور اس معنی دیں گے، تو یعنی ان قلبی جو افعال ہیں ان کے علاوہ ان کا کوئی معنی ہوگا ان افعال کا، تو وہاں پر یہ دو مفعولوں کو نصب نہیں دیں گے، بلکہ باقی افعال کی طرح ایک مفعول کو نصب دیں گے۔ جس طرح ضرب نصر ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، یہ افعال بھی اسی طرح ایک مفعول کو نصب دیں گے۔ جیسے ظننتو، اب افعال قلوب میں سے ظننتو ہے، لیکن جب افعال قلوب میں سے دو مفعولوں کو نصب دے رہا تھا ظننتو، تو اس وقت ظننتو کا معنی گمان تھا، ظن تھا۔ ظن ایک قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے ایک، تو اس وقت دو مفعولوں کو نصب دیا ہے۔ لیکن ظننتو اگر اتہمتو کے معنی میں ہو، تہمت کے معنی میں ہو، تو ایک یہ دل کا عمل نہیں ہے، قلبی فعل نہیں ہے، تو یہاں پر ظننتو جس طرح مثلا ضربتو ایک فعل ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، ظننتو بھی ایک مفعول کو نصب دے گا۔ باقی اسی طرح علمتو بھی اگر یقین کے معنی میں ہو تو دو مفعول کو نصب دے گا، لیکن اگر پہچان معرفت عرفتو کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کو نصب دے گا۔ رأیتو اگر یقین کے معنی میں ہو تو دو مفعولوں کو نصب دے گا، اگر دیکھنے کے معنی میں جس طرح نظر سے دیکھا جاتا ہے بصارہ سے، اس معنی میں ہو تو ایک مفعول کو نصب دے گا۔ وجدتو یقین کے معنی میں ہو تو دو مفعولوں کو نصب دے گا، لیکن اگر یہ اصبت ضالہ یعنی کہ گم شدہ چیز اگر کوئی پا لیتے اور وہ کہتے ہیں وجدتو یعنی اصبت ضالہ میں نے یہ چیز پا لی ہے، اب یہ خارجی فعل ہے، اس وقت وجدتو ایک مفعول کو نصب دے گا۔ اس طرح جعلتو اگر خلقتو کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کو نصب دے گا، خارجی عمل ہے۔ تو یہاں پر یہ اس وقت افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے۔ جب یہ افعال ان اور معانی میں استعمال ہو رہے ہوں گے تو اس وقت یہ ایک مفعول کو نصب دیں گے، دو مفعولوں کو نصب نہیں دیں گے، کیونکہ اب یہ افعال قلوب میں سے گویا رہے نہیں ہیں کہ دو مفعولوں کو نصب دیں۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال القلوب وہی 9، افعال قلوب 9 ہیں۔ علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، رائتو، زعمتو، وجدتو، الفیتو و جعلتو۔ اب ان میں سے زیادہ تر جو استعمال میں ہوتا ہے عموماً زیادہ جو معروف ہیں وہ پہلے 7 ہیں، علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، رائتو، زعمتو اور وجدتو۔ الفیتو اور جعلتو اتنا یہ معروف نہیں ہے کتب میں بھی اور ویسے بھی۔ اب ان میں سے جو 3 ہیں علمتو، رائتو اور وجدتو، یہ استعمال ہوتے ہیں یقین کے لیے، اور ظننتو، حسبتو اور خلتو جو ہے یہ شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور زعمتو یہ مشترک ہیں، بعض اوقات یقین کے لیے اور بعض اوقات شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عملها، افعال قلوب کا عمل کیا ہے؟ وہی تدخل علی المبتدا والخبر، یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ فتنصبہما، یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں، کس بنا پر؟ علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر۔ یہ دونوں مبتدا خبر ابھی ان افعال قلوب کے 2 مفعول بن جائیں گے۔ جیسے علمتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، یعنی مجھے یقین ہے کہ زید فاضل ہے۔
زیدن مفعول اول ہے، فاضلا مفعول ثانی ہے۔ ظننت عمرا عالما، میں نے عامر کو عالم گمان کیا، اب یہ گمان فعل قلبی ہے تو عمرا مفعول اول ہے ظننتو کا، عالما مفعول ثانی ہے ظننتو کا۔ خواصھا، افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اعلم ان لہذہ الافعال، جان لیجئے کہ ان افعال کے، افعال قلوب کے خواص، چند خصوصیات ہیں جو انہی کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ فمنہا، ان خصوصیات میں سے کچھ یہ ہیں، 4 یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ یقتصر علی احد مفعولیہا، افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، بخلاف باب اعطیتو، باب اعطیتو کے برخلاف، کیونکہ وہاں پر اعطیتو میں ہم نے کہا تھا کہ 2 مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی ایک کو ذکر کریں دوسرے کو حذف کریں، یہ اعطیتو میں جائز تھا، باب اعطیتو میں جائز ہے۔ لیکن وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ باب علمتو میں یہ جائز نہیں ہے۔ باب علمتو کون سا ہے؟ یہی باب، یہ افعال قلوب کا باب ہے۔ یہ افعال قلوب میں یہ جائز نہیں ہوتا کہ 2 مفعولوں میں سے ہم ایک کو حذف کریں اور ایک کو ذکر کریں، لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے علمتو زیدن فاضلاً، دوسرے مفعول کا حذف کر دیں صرف زیدن کہیں، یا زیدن کا حذف کر دیں فاضلاً کہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، علمتو زیدن فاضلاً۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جواز و الغائہا، افعال قلوب کے عمل کو ملغا کرنا جائز ہے۔ الغاء کیا ہوتا ہے؟ ملغا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہوا ابطال عملہا لفظاً و محلاً، افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا لفظاً بھی محلاً بھی، یعنی لفظاً بھی وہ عمل نہیں کر رہے کہ دونوں کو نصب دے رہے ہیں بلکہ دونوں مرفوع ہیں، محلاً بھی عمل نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ ان کا محل مفعولیت والا ہے، نہیں، محل بھی مفعولیت والا نہیں رہا۔ لیکن یہ الغاء جائز ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اب عمل دینا بھی چاہیں تو صحیح ہے، عمل نہ دیں تب بھی صحیح ہے۔ یہ الغاء کب جائز ہوتا ہے؟ اذا توسطت، جب یہ افعال قلوب درمیان میں واقع ہوں، جیسے زید ظننت عالم، اب یہاں ظننت عمل نہیں کرنا، نہ ہی لفظاً نہ ہی محلاً، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا خبر کے درمیان میں آ گیا ہے۔ او تاخرت، یا یہ افعال قلوب جب مبتدا خبر کے آخر میں چلے جائیں، مؤخر ہو جائے، تو تب بھی ان کو ملغا کرنا جائز ہے۔ زید قائم ظننت، اب ظننت مبتدا خبر کے بعد میں آیا ہے تو اس کا عمل کا الغاء جائز ہے، یعنی نہ ہی لفظاً عمل ہے نہ ہی محلاً عمل ہے۔ یہ جائز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ افعال قلوب جو ہیں یہ عمل میں کی اتنے طاقتور نہیں ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اگرچہ قوت ہوتی ہے ان کی لیکن قوت ضعیف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب شروع میں ہوں گے تب تو ان کی طاقت ہے کہ عمل کر سکیں، لیکن جب درمیان میں آ جائیں مبتدا خبر کے یا آخر میں چلے جائیں گے تو تب یہ ضعیف ہو جاتے ہیں عمل میں، تو اس وجہ سے انہیں مبتدا خبر کو اپنا اعراب دیں رفع والا تو وہ بھی صحیح ہے، انہیں جو قوت تھوڑی بہت باقی ہے ان کے اندر وہ والا عمل دے دیں تب بھی صحیح ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وجوب و تعلیقها، افعال قلوب کو معلق کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہاں پر تعلیق جائز نہیں ہے، واجب ہے، عمل معلق کرنا واجب ہے۔ تعلیق کیا ہوتا ہے؟ ہوا ابطال عملها لفظاً فقط، کہ افعال قلوب کے عمل کو فقط لفظاً باطل کیا جائے، محلاً باطل نہ کیجیے، محلاً یہ عمل کریں گے افعال قلوب۔ یہ افعال قلوب کو کا عمل معلق کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ اذا وقعت قبل ما له صدر، جب یہ افعال قلوب واقع ہوں اس چیز سے پہلے کہ جس کے لیے صدارت ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں صدارت طلب ہوتی ہیں، جو چیزیں شروع میں آنا چاہتی ہیں، جن چیزوں کا شروع میں آنا، کلام کی ابتدا میں آنا ضروری ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کی ابتدا ان چیزوں سے پہلے آ جائیں یہ افعال قلوب تو اس وقت ان افعال کے عمل کو معلق کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی لفظاً عمل ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر لفظاً عمل دیں گے تو ان چیزوں کی صدارت ختم ہوگی، وہ ابتدائی کلام میں آنا ان کا وہ ختم ہوتا ہے۔ مثلا وہ کون سی چیزیں؟ کل استفہام، جیسے استفہام ہے نحو علمت زید عندک ام عمر، اب یہاں پر حمزہ استفہام ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ما لہ صدر، جس کے لیے صدارت ہے، یہ کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے۔ اب علمت جب اس سے پہلے آ گیا تو اب علمت کو لفظاً عمل دینا جائز نہیں ہے، لیکن محلاً عمل کرے گا۔ یہ لفظاً عمل کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر لفظاً عمل کرے گا تو حمزہ استفہام کی صدارت ختم ہوگی، کہ صدارت میرے پاس ہے، شروع میں میں ہوں اور عمل کوئی اور کر رہا ہے۔ اس طرح علمت متی السفر، اب متا جو ہے یہ استفہام ہے، یہ بھی صدارت چاہتا ہے، علمت اس سے پہلے آیا ہے تو لفظاً عمل باطل ہے۔ یا کس چیز سے پہلے کہ جس کے لیے صدارت ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ما و ان و لا النافیات، ما، ان اور لا نافیات جو ہیں نفی والے، ان سے پہلے اگر آ جائیں تو تب بھی یہی صورت ہو، کیونکہ ان کے لیے صدارت ہوتی ہے، جیسے علمت ما زید فی الدار،
علم تو ان ہند الا عالمۃ، علم تو لا زید عالم ولا عمر، علم تو ما زید فی الدار، میں نے جانا کہ زید گھر میں نہیں ہے، مجھے علم ہے۔ علم تو ان ہند الا عالمۃ، مجھے علم ہے، یقین ہے کہ ہند عالم ہی ہے، ہند نہیں ہے مگر عالمہ ہے۔ علم تو لا زید عالم ولا عمر، مجھے علم اور یقین ہے کہ نہ ہی زید عالم ہے اور نہ ہی عمر عالم ہے۔ تو یہاں پر ان تینوں مثالوں میں ما، ان اور لا نافیات سے پہلے آیا ہے افعال قلوب میں سے علم تو یہ ان کا عمل معلق ہے کہ یہ لفظاً عمل تو نہیں کر رہے لیکن محلاً عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو بعد میں مبتدا خبر آ رہے ہیں ان کا محل کون سا ہے؟ محل مفعولیت والا ہے، محلاً وہ علم تو کے دو مفعول ہی شمار ہوں گے۔ یا کون سی چیز کہ جس سے پہلے یہ آ جاتے ہیں اور ان کی صدارت طلب ہوتے ہیں، او لام الابتداء، یا لام ابتدا سے پہلے، نحو علمت لزید منطلق، مجھے علم ہے کہ زید منطلق ہے، چلنے والا ہے۔ اب یہاں پر علم تو ہے لام ابتدا سے پہلے، اس لام کو لام ابتدا بولتے ہیں، اس سے پہلے علم تو ہے تو اسے لفظاً عمل دینا درست نہیں ہے۔ اور لام القسم یا لام قسم سے پہلے، جیسے علمت لیأتین زید، علمت لیأتین زید، مجھے علم ہے، اب یہ اس لام کو لام قسم بولتے ہیں، اور یہ نون ثقیلہ ہے، نون تک ثقیلہ ہے، اور زید اس کا فاعل ہے۔ اب لام قسم سے پہلے علم تو آ رہا ہے تو علم تو کا عمل دینا، لفظاً عمل دینا درست نہیں ہے، ہاں محلاً عمل یہ کرے گا۔ فہی فی ہذہ المواضع، یہ جو چند مقامات ہے، لام قسم سے پہلے، لام ابتدا سے پہلے، ما، ان اور لا نافیات سے پہلے یا استفہام سے پہلے، ان مقامات میں لا تعمل لفظاً، یہ افعال لفظاً عمل نہیں کر سکتے، بل تعمل معنن، بلکہ معنن عمل کرتے ہیں، ولذالک، اور اسی وجہ سے سمیہ تعلیقاً، اس وقت اس چیز کو تعلیق کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ افعال قلوب معلق ہیں، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ بالکل ہم اسے عمل دے سکتے ہیں لفظاً اور محلاً، اور نہ ہی بالکل اس کا عمل باطل کر سکتے ہیں کہ لفظاً بھی عمل نہ کریں اور معنن بھی عمل نہ کریں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہ یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد، جائز ہے کہ اس کا فاعل اور مفعول دونوں دو ضمیر ہوں ایک ہی چیز کے لیے، یعنی ایک چیز ہے، اس ایک چیز کی دو ضمیریں ہیں، جو ایک ضمیر فاعلیت کی کو بیان کر رہی ہے اور ایک ضمیر مفعولیت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چیز فقط افعال قلوب میں ہی جائز ہے، جیسے علمتنی، اب یہاں پر تو ضمیر ہے متکلم کی، فاعلیت جو فاعلیت کو بیان کر رہی ہے، یا ضمیر بھی متکلم کی ہے جو مفعولیت کو بیان کر رہی ہے، یعنی فاعل بھی ضمیر ہے ایک ہی چیز شخص کی، ایک ہی چیز کی، یا مفعول ضمیر جو ہے وہ بھی ایک ہی شخص کی ضمیر ہے۔ یہ صرف افعال قلوب میں صحیح ہے، لیکن باقی جو افعال ہیں جیسے ضارب، نصر، باقی جو عام افعال ہیں ان میں یہ جائز نہیں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ہی ضمیریں ہوں ایک ہی چیز کی۔ یا ظننت فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل گمان کیا، اب یہاں پر ظننت فاعل بھی تا ضمیر ہے، فاعلیت کو تا بیان کر رہی ہے اور مفعولیت کو کاف ضمیر بیان کر رہی ہے، اب یہاں پر دونوں ضمیریں ہیں، فاعلیت کو بھی بیان کر رہی ہے اور دوسری مفعولیت کو بیان کر رہی ہے، تو یہ صرف افعال قلوب میں ہی صحیح ہے۔ فائدہ، اعلم انہ قد یکون ظننت بمعنی اتہمت، جان لیجئے کہ ظننت کبھی اتہمت کے معنی میں ہوتا ہے تہمت کے، علمت بمعنی عرفت، علمت کبھی عرفت کے معنی میں ہوتا ہے پہچاننے کے معنی میں، رأیت بمعنی ابصرت، رأیت کبھی ابصرت یعنی دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، وجدت بمعنی اصبت ضال، وجدت کس معنی میں ہوتا ہے کہ گم شدہ چیز میں نے پا لی، اس کے معنی میں ہوتا ہے، اور جعلت بمعنی خلقت ہوتا ہے، جعلت خلقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر یہ افعال ان معنی میں ہوں گے تو فتنصب مفعولا واحدا فقط، پھر یہ افعال صرف ایک ہی مفعول کو نصب دیں گے، فلا تکون حینئذ من افعال القلوب، کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، کیونکہ قلبی فعل ابھی نہیں رہا، یہ ایک خارجی فعل شمار ہوگا، تو اس وقت یہ دو مفعول کو نصب نہیں دیں گے بلکہ ایک ہی مفعول کو نصب دیں گے۔ اگر کوئی سوالات ہیں، پہلا سوال ہے علامہ تدخل افعال القلوب وما هو عملها، افعال قلوب کس پہ داخل ہوتے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ افعال قلوب مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ هل يجوز ان يقتصر على احد مفعول افعال القلوب اولا، کیا افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا، اکتفا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے کیونکہ ان خصوصیات میں سے ہے، بخلاف باب اعطیت تو وہاں پر جائز ہے۔
ما الفرق بین الالغاء و تعلیق، الغاء اور تعلیق میں کیا فرق ہے؟ الغاء میں لفظاً اور معناً دونوں عمل باطل ہوتا ہے، اور تعلیق میں لفظاً تو باطل ہوتا ہے لیکن معناً باطل نہیں ہوتا۔ ما ہی معلقات افعال القلوب اشرح ذلک بامثلہ، افعال قلوب کے معلقات کیا ہیں، یعنی کون سی چیزیں جو افعال قلوب کو معلق کر دیتی ہیں عمل سے، یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ استفہام ہے، ما ان اور لا نافیات ہیں، اور لام ابتدا ہے، لام قسم ہے، یہ چیزیں جو افعال قلوب کو عمل سے معلق کر دیتی ہیں۔ متى يتعدى ظننت علمت رأيت وجدت جعلت الى مفعول واحد فقط، یہ افعال کب ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یہ ہم نے ابھی آخر پہ بیان کیا ہے کہ جب یہ قلبی فعل سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال ہو رہے ہوں تو تب یہ افعال قلوب میں سے شمار نہیں ہوتے، یہ عام افعال کی طرح شمار ہوں گے اور ایک مفعول کو نصب دیں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔